صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج ہم بخاری شریف باب الایمان کی آخری دو حدیث کا مطالعہ کریں گے، اور یہ حدیث 57 اور 58 ہے. باب نمبر 42 ہے، اور یہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے انہوں نے شروع کیا کہ الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دین سچے دل سے اللہ کی فرما برداری، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حاکموں اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے. اور اس بات پہ وہ جو دلیل لائے ہیں قرآن کی ایک آیت سے، سورۃ توبہ کی آیت ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ جب وہ اللہ اور رسول کی خیر خواہی میں رہیں. حدیث جو آگے بیان کی گئی ہے حضرت جریر بن عبداللہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. کس چیز پر؟ نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر. اور اسی حدیث کو مسلم میں ایک دوسرے انداز میں، یعنی اسی موضوع کی جو حدیث ہے، مسلم میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہاں پہ ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کی کتاب کا ذکر بھی ہے کہ کتاب پر بھی ایمان لانا. اس حدیث کو جوامع الکلم کہا گیا ہے. بعض علماء نے اس کو ایک چوتھائی دین کہا ہے، لیکن امام نووی نے لکھا ہے کہ یہ کل مقاصد دین کو یہ حدیث جامع ہے، اور اس پر عمل کر لینا گویا دین کے پورے منشا کو ادا کر دینا، کیونکہ اس حدیث میں دین کا کوئی ایسا شعبہ اور گوشہ نہیں ہے جو اس کے مضمون سے باہر رہ گیا ہو. تو تفصیل اس کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں حضرت جریر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا قول نقل کیا امام بخاری نے، دین کیا ہے؟ دین نصیحت کا نام ہے، الدین النصیحہ. اور نصیحت کو کسی نے فرما برداری سے، کسی نے اخلاص سے، کسی نے خیر خواہی سے، علماء نے، اور یہ ظاہر ہے عربی کا بہت ہی جامع لفظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جامع الفاظ استعمال فرماتے تھے. ان سب معنی پر یہ لفظ حاوی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خلوص کا نام ہے، وفاداری کا نام ہے. تو اس پہ بیعت لی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے کہ وہ ان ساری چیزوں کے خیر خواہ رہیں گے. اور کس کس کے خیر خواہ رہیں گے؟ اس میں پہلی بات جو آئی کہ اللہ کے خیر خواہ. اب اللہ کے ساتھ خیر خواہی، ظاہر ہے بندہ کیا خیر خواہی کرے گا اللہ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور وفاداری کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے ساتھ اخلاص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور ممکن حد تک اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، جانا جائے کہ ہمارا اللہ کون ہے، کس طرح کا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. تو اس کی معرفت اور اس سے واقفیت حاصل کی جائے، اس کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور یہ بھی کہ اس کو مالک سمجھتے ہوئے، اس کو طاقت والا سمجھتے ہوئے اس سے ڈرا جائے، اور پورے اخلاص اور وفا کے ساتھ اس کی عبدیت کا حق ادا کیا ہے. یعنی اللہ کے ساتھ اخلاص اور وفا اور خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ اس کی عبدیت کا حق ادا کیا جائے. اور کتاب اللہ کا جو اس بخاری میں ذکر نہیں ہے لیکن مسلم میں ذکر ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے، اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس علم کو پھیلایا جائے، اور ظاہر ہے سب سے پہلے یہ کہ اس علم پہ خود عمل کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، خلوص، وفا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، اور اس بات کو دل سے مانا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں سے بھی محبت کی جائے، ان کو جانا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سیکھا جائے، اور دل و جان سے ان کی پیروی کی جائے.
اور اس پیروی میں اپنی نجات سمجھی جائے۔ عامت المسلمین یعنی مسلمانوں کے سرداروں، پیشواؤں اور حاکموں کے ساتھ خلوص اور وفاداری کیا ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے، ان سے کوئی غفلت اور غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقے پر ان کی اصلاح اور درستگی کی کوشش کی جائے، اچھے مشورے ان کو دیے جائیں اور معروف میں ان کی اطاعت کی جائے، غیر معروف میں اطاعت نہ کی جائے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور وفاداری کیا ہے کہ ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کا پورا خیال رکھا جائے، ان کا نفع اپنا نفع سمجھا جائے، ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے اور ان کی جائز اور ممکن خدمت سے دریغ نہ کیا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی جامع چیزیں ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو عامت المسلمین کے ساتھ خیرخواہی ہے جس کا ہر وقت ہمیں واسطہ ہے، تو اس پہ ہم غور کریں اور دیکھیں اپنے رویے اور اپنے تعلقات اور اپنی ڈیوٹیز، اپنی جابز، ہر چیز پہ ہم نظر رکھیں۔ اس میں ایک مثال حضرت جریر ہی کی آتی ہے کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی تھی کہ میں تمام مسلمانوں کا خیر خواہ رہوں گا، تو اگلی حدیث میں بھی ایک مثال ہے، اور اس ایک مثال جو ویسے تشریح میں دی گئی ہے کہ ان کا غلام ایک گھوڑا خرید کے لایا اور اس نے کہا کہ میں نے 300 درہم کا یہ گھوڑا خریدا ہے، جبکہ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ گھوڑا تو بہت عمدہ ہے اور اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ وہ اس گھوڑے کو لے کے واپس مالک کے پاس گئے اور اسے کہا کہ یہ گھوڑا جو ہے اس سے زیادہ قیمت ہے اس کی اور 300 کم ہے، اور انہوں نے اس کو 800 درہم ادا کی ہے۔ یعنی ایک عجیب و غریب مثال ہمیں ملتی ہے کہ مسلمان اس قدر خیر خواہ ایک دوسرے کے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے تو جس طرح سے اس کی مثالیں قائم کی وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ تو یہ مثال دیکھیں کہ خود سے اس بات کو دیکھنا کہ کہیں میں کسی کا نقصان تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، اور اس کی فکر کرنا اور خیر خواہی کرنا کہ جیسے میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں کیا چاہتا ہی نہ، میں کوئی چیز فروخت کروں تو میں تو اس کی پوری قیمت چاہوں گی، لیکن اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو کیا میں اس کو پوری قیمت دے رہا ہوں؟ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ہم سب سے زیادہ خیر خواہ انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کا ہوتا ہے، اپنی فیملی کا ہوتا ہے، اپنے والدین کا ہوتا ہے، تو والدین اولاد کے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور ہم نے پیچھے ایک حدیث یہ بھی پڑھی کہ جو بہترین مسلمان ہے وہ کون ہے، اور ایمان کس کا جو ہے وہ بہترین ایمان ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو خیر خواہی میں اور وفاداری میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا ہی ہم دوسروں کے لیے بھی چاہیں، اور ان کے کم از کم یہ کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں اور کوئی نقصان پہنچانے والے عمل نہ کریں۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو آتش دوزخ سے بچایا جائے، اور ان کے لیے اس بات کی فکر کی جائے، اپنی اولاد کے لیے بھی کی جائے اور عامت المسلمین کے لیے بھی اور حکمرانوں کے لیے بھی، سب کے لیے، کہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچایا جائے۔ تو سب کی بھلائی چاہنا، خیر خواہی کرنا اور سب کے لیے اچھا سوچنا، سب کی تکلیف کا احساس کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھلائی ہیں اور یہ خیر خواہی ہیں، اور دین سراسر بھلائی کا نام ہے۔ اور دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جو صرف ایک فرد کی ذات تک نہیں ہے بلکہ فرد کو معاشرے کے ساتھ جوڑتا ہے، خاندان، پہلے خاندان اور پھر معاشرے کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اس کو سب کے ساتھ بھلائی کا اس سے وعدہ لیتا ہے کہ تم صرف اپنی نہیں، صرف خود غرضی نہیں کرو گے، صرف اپنے آپ کی فکر نہیں کرو گے، جو آج مادیت کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس خود غرضی کا دور ہے اور ہر ایک کو اپنی فکر ہے، اس سے آگے بڑھ کے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کے لیے خیر خواہی، بھلائی اور دوسروں کے لیے بہت اچھے جذبات اپنے دل کے اندر رکھنے ہیں۔ دوسری حدیث بھی اسی کی آگے ایک دوسرا پہلو ہے، سمجھیں کسی کی تشریح کی گئی ہے، اور یہ بھی حضرت جریر بن عبداللہ سے ہی اس کی روایت بھی ہے۔ یہ ابو عوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ سے سنا یقول یوم مات المغیرۃ بن شعبہ، کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا، یہ کوفہ کے حاکم تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ، تو ان کا جب انتقال ہوا، قام فحمد اللہ واثنى علیہ، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی، وقال، اور کہا، علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ تم لوگوں کو ایک اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، یا تم پہ لازم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو جس کا کوئی شریک نہیں،
والوقار والسکینت، اور یہ کہ تم وقار اور تحمل کا مظاہرہ کرو، وقار اور تحمل کا مظاہرہ کرو، حتیٰ یاتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس دوسرا امیر آ جائے۔ یعنی ان کے امیر کا انتقال ہو گیا تھا مغیرہ بن شعبہ کا، اور ابھی دوسرے امیر کا تقرر نہیں ہوا تھا، تو حضرت جریر اللہ جو ہیں یہ اس پہ چڑھے، جو ممبر تھا، اور اس پہ چڑھ کے انہوں نے خطبہ دیا، اور اس میں یہ باتیں فرما رہے ہیں کہ تم لوگ سکینت اختیار کرو، سکون اختیار کرو، یعنی کوئی فساد نہ کرو جب تک کہ تمہارا دوسرا امیر نہ آ جائے۔ ثم قال، پھر کہا، استعفوا لاميركم، کہ اپنے امیر کے لیے، مرنے والے امیر کے لیے استغفار کرو، کہ اس کے لیے معافی چاہو، اللہ سے مغفرت چاہو۔ فإنه كان يحب العفو، کہ وہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ثم قال، پھر کہا، اما بعد، کہ فإني أتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا تھا، قل، تو میں نے کہا، ابایعک علی الاسلام، میں اسلام پر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ فشرط علیہ، انہوں نے مجھ سے ایک شرط لگائی۔ شرط کیا لگائی؟ والنصح لکل مسلم، کہ میں تمام مسلمانوں کا خیر خواہ رہوں گا۔ فبایعتہ علی ھذا، پھر میں نے اس پہ ان پہ بیعت کی۔ ورب ھذا المسجد، اور اس مسجد کے رب کی قسم، انی لناصح لکم، کہ میں تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ثم استغفر ونزل، پھر انہوں نے استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ دیکھیں کہ انہوں نے خطبہ جو دیا ممبر پر چڑھ کے، تو ایک تو ان سے یہ کہا کہ جب تک کوئی دوسرا حاکم نہیں آتا ہے تب تک تم ذرا صبر سکون کرو، اور کوئی یعنی فساد وغیرہ برپا نہ کرو، تحمل سے رہو۔ اور پھر ان سے کہا کہ سابقہ امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ دیکھیں کتنی خیر خواہی ہے اس حاکم کے لیے، کہ جو چلے گئے وہ بھی معافی کو پسند کرتے تھے، وہ نیک تھے، لیکن تم ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کی کمزوریوں سے درگزر کرے، اللہ سے ان کی معافی چاہو۔ اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو یاد کیا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ انہوں نے بیعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی چاہوں گا۔ تو ایک طرف وہ حکمران سے خیر خواہی کر رہے ہیں کہ جب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے استغفار کرو، اور دوسری طرف عوام الناس سے خیر خواہی کر رہے ہیں کہ تم فساد بھی نہ برپا کرو، اور اپنے امیر کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ تو دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری حدیث ہے، اور ہمارے سامنے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں مثالیں آ گئیں کہ کس طرح انہوں نے عوام الناس کی خیر خواہی وہ گھوڑے کی مثال میں کی تھی، اور یہاں کس طرح سے وہ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اور اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خیر خواہی اور بھلائی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو عزیز بہنوں، اس طرح سے ہمارا جو باب الایمان ہے آج مکمل ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ باب الایمان شروع ہوا تھا حسن نیت سے، اخلاص نیت سے، اور ختم ہوا ہے مسلمان کی خیر خواہی پہ۔ یہ بڑی یعنی ہمارے لیے غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم تو ایمان کو سمجھتے یہ تھے کہ جی ہم نے مان لیا اللہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو، کتابوں کو، ملائکہ کو، آخرت کو، تو بس ہم ایمان والے ہو گئے۔ لیکن باب الایمان کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام کہاں سے ہو رہا ہے، اس پہ غور کریں۔ یعنی کس طرح سے امام بخاری نے اس باب کو باندھا، اور کس طرح سے انہوں نے اس کی واضح کی چیزیں کہ ایمان اصل میں کیا۔ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ میں اس کا خلاصہ بیان کروں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس کو دیکھیں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ ہم نے ابتدا میں جو دیکھا تھا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور اس میں گویا 58 احادیث ہم پڑھ کے 60 کے قریب جو شاخیں ہم پہنچ گئے۔ اچھا، کچھ یاد ہے بہنوں کو کہ اس میں کیا کیا عنوانات تھے، اور لیکن خاص طور پہ یہ کہ ایمان کا مطلب ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے۔ اور اگر ہم یہ سوال کریں باب الایمان کے بارے میں، چلے میں تھوڑا سا دہراتی ہوں اس کو، کہ ہم نے ایسی حدیث پڑھی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ چوتھائی دین ہے۔ ہم نے ایسی حدیث بھی پڑھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مکمل دین پہ احاطہ کرتی ہے۔ ہم نے ایسی حدیث بھی پڑھی جو بتایا گیا تھا کہ ایسے اعمال کے جو دین کو بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ ایمان کی مٹھاس کے بارے میں پڑھا، ایمان کے بڑھنے کے بارے میں پڑھا، منافق کی نشانیاں پڑھی، یہ دیکھا کہ ایمان ضائع کیسے ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ دین کو بچا کے رکھنا کیسے ہے، اور آدھا دین کس چیز کو قرار دیا گیا ہے، اور دین کی خوبی کس میں ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کس طرح کی عبادت پسند ہے، یہ بھی پڑھا کہ اللہ کو کیسا مومن پسند ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایمانیت میں آئی ہیں وہ ہمارے لیے بہت غور طلب ہیں
کہ ایمان صرف کوئی قلب میں رہنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان جو پھل پھول لاتا ہے، اس سے پودے نکلتے ہیں، اس سے پھل نکلتے ہیں، اور وہ پھل میٹھے ہوتے ہیں اور اس سے تمام عوام الناس مستفید ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس آخری حدیث میں بھی دیکھا۔ تو عزیز بہنوں، اب آپ چاہیں تو اپنی ڈائری پر مومن کا ایک خاکہ بنا سکتے ہیں کہ ان تمام احادیث کی روشنی میں ایک مومن کے خد و خال کیا ہے۔ چاہیں تو ایمان کا ایک خاکہ بھی بنا سکتے ہیں، ایمان پر مبنی خاندان اور معاشرے کا خاکہ بھی بنا سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر کچھ بہنیں یہ چیزیں بنا کے شیئر کریں گی، تو اس سے ہمیں اندازہ بھی ہوگا کہ ہم نے اس باب سے کیا سیکھا اور کیا پڑھا، اور اگر کسی کے پاس بخاری شریف ہے تو وہ اس کو پڑھ کے اس کو دہرا بھی سکتے ہیں، تو اس کو دہرائیں اور دیکھیں، اور پھر ان سوالات کے جواب اگر دے سکیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ جو محنت ہم نے کی وہ محنت ہماری اللہ کرے کہ اس کو نتیجہ خیز ہو۔ اگلا باب ہمارا باب العلم ہوگا۔ ایمان اور علم لازم و ملزوم ہے، اور علم کا خزانہ جو ہے ظاہر ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تکمیل ایمان کے لیے علم ضروری ہے، اور عمل صالح کے لیے بھی ایمان کے بعد علم ضروری ہے، ورنہ ایمان کتنا ہی مضبوط ہو، جب تک ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے اور غیر اہم کیا ہے، تو تب تک ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو آئندہ انشاءاللہ ہم منتخب احادیث لیں گے، کسی عنوان پر اگر ایک سے زیادہ احادیث ہوں گی تو ان میں سے ہم ایک جو جامع ہوگی اس کو لیں گے، اور جو احادیث پہلے آ چکی ہوں گی ان کو بھی ہم دوبارہ نہیں لیں گے، تاکہ ہم جلد از جلد امام بخاری کی اس تصنیف کو پڑھنے میں مکمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔